جی السلام علیکم. آج میں موجود ہوں حماد اظہر صاحب کے ہاں، اور آج اکاڑا کی سیاست میں آج ایک بہت ہی اہم دن ہے کہ ایک بہت ہی متحرک سیاسی کارکن اور ایک شخصیت جنہیں پورا پاکستان جانتا ہے، وہ آج پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہی ہے. اور اس تاریخی موقع پر حماد اظہر صاحب سے ہم جانیں گے آج وہ کیا کہیں گے. عبدالستار صاحب جو آج اکاڑا میں تحریک انصاف کا حصہ بن رہے ہیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے ہم حماد اظہر صاحب سے. جی حماد صاحب، کیا آج تاثرات ہیں؟ جی ہماری بڑی دیر سے مذاکرات چل رہے تھے مہر صاحب کے ساتھ، اور مہر ستار صاحب کی جو مزارہ تحریک ہے اور جو ان کو جد و جہد ہے، جس طرح یہ ثابت قدم رہے، جس طرح انہوں نے جعلی پرچے برداشت کیے، 4.5 سال جیل برداشت کی، اس سے میں بھی واقف ہوں، عمران خان صاحب بھی واقف ہیں. اور آج ان کو میں نے ان کی براہ راست عمران خان صاحب سے بات بھی ہوئی. عمران خان صاحب نے بھی مہر صاحب کو دعوت دی کہ وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کو بنی گالہ میں بلایا بھی ہے کہ فوری طور پہ آ کے ان سے ملیں بھی. تو مہر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی دعوت کو قبول کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جس طرح انہوں نے ایک گراس روٹ موومنٹ بنائی ہے اکاڑے کے اندر، وہ قابل تحسین ہے کہ سنگل ہینڈڈلی اتنا بڑا قافلہ انہوں نے پرویا ہے، اور ایک جو چھوٹے کسان ہیں ان کے حقوق کے لیے جو انہوں نے جد و جہد لڑی ہے اور جو قربانی دی ہے، اس کی آج کل کے دور میں مثال نہیں ملتی. تو اس کی ہم قدر بھی کرتے ہیں. اور آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری تحریک اکٹھی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ہمارا حصہ بنے ہیں. اور ان کو سینٹرل پنجاب کی میں تنظیم کا بھی حصہ بناؤں گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل پنجاب کی تنظیم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب اکاڑا جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ بننے جا رہا ہے. جی میرے ساتھ اس وقت مار عبدالستار صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم ان سے بھی آج جانیں گے کہ پی ٹی آئی میں آج وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، کیا ان کے عزائم ہیں، فیوچر پلاننگ کیا ہے، اور اس حلقے میں کس طرح سے وہ سیاست کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حماد اظہر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے اچھے کلمات بیان کیے اور مجھے تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی، اور خان صاحب سے فون پہ بات کروا کے تحریک انصاف میں شامل ہونے کی دعوت دی. میں نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ یہ سیاسی جد و جہد ہے جو اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے کافی عرصہ سے شروع ہے، تو ہم اس کا حصہ اس لیے بن چکے ہیں کہ آج عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جس بیانیے پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، مہر عبدالستار 22 سال سے اس بیانیے پر عمل پیرا ہے. تو جوائنٹ وینچر کے تحت ہم نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. مستقبل میں تحریک انصاف کے لیے خدمات سر انجام دیں گے، اور جو تبدیلی ملک میں خان صاحب چاہتے ہیں اس کو لانے میں ہم بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور حلقے کے اندر لوگ جو ہیں وہ سیاسی استحصال کا جو سامنا ہے، جن لوگوں کو ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، اور تھانہ کلچر کے ذریعے جو ہے وہ ان کو جیلوں میں بھیجنے کا جو عمل ہے، ہم نے 2008 سے حلقے میں جو ہے وہ ایم پی اے کے امیدوار کی حیثیت سے سٹینڈ لیا، اور انتقامی سیاست کے خاتمے کا جو ہم نے عہد کیا تھا، الحمدللہ 2013 میں بھی ہم نے بھرپور مقابلہ کیا، اور 2015 میں بھی جنرل الیکشن میں این اے کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. تو ہمارا جو سیاسی جد و جہد کا سفر ہے یہ 1997 سے جاری ہے. 1997 میں ممبر ضلع کونسل کا الیکشن لڑا، پھر 2001 میں نے ناظم یونین کونسل کا الیکشن جیتا، پھر 2005 میں نے ناظم یونین کونسل کا الیکشن جیتا، 2008 میں نے آزاد حیثیت سے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، اور مجھے 1600 ووٹوں سے جو ہے نا وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ میں جیتا ہوا امیدوار تھا. پھر 2013 میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑا، اور میرے 35,000 ووٹ تھے، اور مجھے پھر مختلف عناصر جو تھے اثر انداز ہوئے اور مجھے ہرا دیا گیا.
اور پھر 2015 میں نے ضمنی الیکشن جو NA کا اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور 2018 میں جیل میں جانے کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن نہ لڑ سکا، لیکن میرے نامزد کردہ امیدوار جو ہے اس کی بھرپور سپورٹ کی، اور 52,246 ووٹ جو ہیں وہ اس امیدوار کو جو ہے وہ لوگوں نے دیے، اور یہ وہ مینڈیٹ ہے جس کا احترام میں نے جیل میں بھی کیا اور جیل سے آنے کے بعد بھی کر رہا ہوں، اور دن رات جو ہے ان لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہوں جنہوں نے ہمیں بھرپور مینڈیٹ دیا، اور اس کا احترام کا یہی تقاضا ہے کہ جو لوگ آپ کو بے لوث ووٹ دیتے ہیں اور آپ کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کے لیے جو 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں، تو پھر آپ کی بھی یہ سیاسی ڈیوٹی بھی ہے اور اخلاقی ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ بھی 24 گھنٹے ان کی خدمت میں مصروف عمل رہیں، اور جدھر ان کے ساتھ ظلم زیادتی اور استحصال ہو اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوں، تو آپ ان کے سامنے ان کے تحفظ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں اور ان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ تو میں 22 سال سے جدوجہد کے عمل سے گزر رہا ہوں، اور اپنے لوگوں کی سیاسی اور معاشی بقا کے لیے میں نے لازوال قربانیاں دی ہیں، اور مستقبل میں قربانیاں دینے کا جذبہ رکھتا ہوں، اور کلمہ حق کہنا یہ میرا نصب العین ہے، اور جدھر بھی ظلم اور جبر ہوگا ہم کلمہ حق کہیں گے، ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، اور آج عمران خان صاحب جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بھی مظلوم ہیں، تو اس ناطے سے ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں، تو خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس ظلم اور زیادتی اور جبر کا جو ہے وہ ڈٹ کے جو ہے وہ سامنا کریں گے، اور ملک میں تبدیلی لانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ جی تو یہ میں ایک حماد صاحب آج کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں، سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بھی کی گئی، تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اس اچھے ایک موقع پہ آپ ان کے حوالے سے بھی کچھ بات ہم سے شیئر کریں۔ کیا آپ کے اس تمام واقعے پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، صرف سینیٹر اعظم خان سواتی نہیں، یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو ڈاکٹر شہباز گل سے شروع ہوا، اس کے بعد ہمارے ایک بڑے نیک نام اور معروف بزنس مین جو ہیں حامد زمان صاحب، ان کو پی ٹی آئی سے وابستگی کی بنیاد پہ اٹھایا گیا، ابھی بھی وہ جیل میں ہیں۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو اسی طرح حراست میں لیا گیا، اور اب اعظم خان سواتی جو کہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کے کپڑے اتار کے ان پہ تشدد کیا گیا، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو ملک ہے نا، یہ ایسے جبر سے نہیں چل سکتا کہ آپ کہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ملک کا وزیر خزانہ بن جائے، مریم نواز بری ہو کے وہ ہائیڈ پارک میں جا کے سیر کرے، شہباز شریف اور اس کا بیٹا بھی 4-5 دنوں کے اندر اندر ان کی بریت جو ہے وہ جلد بازی میں ہو جائے، اور دوسری طرف یہ آپ ظلم کا پہاڑ کھول دیں اور لوگوں کو بلیک میل کیا جائے کہ جی آپ کی جعلی ویڈیوز اور آڈیوز نکالیں گے ہم، تو اس لیے آپ خاموش رہیں اور ہم چوروں کو ملک پہ مسلط رکھیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور اب لوگوں کی، عوام کی آواز کا احترام کرنا پڑے گا۔ عوام کی آواز کو اب دبایا نہیں جا سکتا، اب عوام کی آواز کو، یہ دور بدل چکا ہے، رجیم جو چلی آ رہی ہے اس کی پلے بک پرانی ہے، حالات نہیں ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک امپاورڈ مڈل کلاس کا دور ہے پاکستان کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، 51% جو ہے وہ لوگ آج عمران خان کے ساتھ ہیں، اور باقی تمام لیڈر جو ہے ملا کے کوئی 1% پہ ہے، کوئی 2% پہ ہے، وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر رہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی سب سے بڑی جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر 2/3 اکثریت والی جماعت پارلیمنٹ کے اندر بنے گی۔ جی، میں عمار صاحب بھی کچھ اس حوالے سے آج بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کافی پرجوش ہیں، تو جی عمار صاحب بتائیے۔ دیکھیں جی، مستقبل میں کیا ہونا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں، جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو میں ان الفاظ میں جو ہے وہ ضرور جو سیاسی ورکرز ہیں اور پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے۔ تو میں شعر کے ساتھ اس کو سم اپ کروں گا کہ میں خود زمیں ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے، کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے، قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر موسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔
اچھے الفاظ کے ساتھ میں آج اس ولاگ کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں. امید ہے کہ اکاڑا کی سیاست اسی طرح سے آگے بھرپور انداز میں لے کے ماہر ستار صاحب چلیں گے اور ہمیں اکاڑا میں سیاسی طور پہ بہت بہتر اور عوام کی فلاح کے لیے سیاست دکھائی دے گی. تحریک کے ساتھ میں ہوں راؤ فیصل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.